میں کئی لوگوں سے پالا پڑتا ہے، کسی ساتھ سے، کسی چور سے، کسی حاکم سے، کسی وکیل سے اور کسی قاضی سے۔ آپ کا کبھی کسی چور سے پالا پڑا؟ نہیں؟ اچھا، پتہ نہیں کیا، کوئی نہ کوئی سلسلہ تو ہو۔ ایک شخص کا قصہ سناتے ہیں آپ کو۔ ایک شخص جس کا ایک چور سے پالا پڑا، ایک چور جو اس سے بھی بڑا تھا، استاد، مہا استاد۔ بمبئی شہر بہت معروف، ہمسایہ ملک کا بہت معروف شہر۔ اس شہر سے ایک دفعہ ایک سنار آیا، آ کے لاہور میں اس نے اپنا وہ سامان جو لیا ہوا تھا سب کو دکھاتے ہوئے اس نے جناب اپنی موتیوں کا ایک بڑا بیگ کھولا اور ان موتیوں کو سب کے سامنے ان کو پیش کیا، دکھایا، اور پھر اپنی جیب سے ایک موتی نکالا اور اس کا نام تھا شب افروز۔ اور اس نے بتایا کہ یہ ایسا موتی ہے جو رات کو چمکتا ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا ماہر چور بھی بیٹھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کیوں نہ اس موتی کو اڑایا جائے، اس سے کسی طرح کھینچا جائے۔ تو خیر جناب اس نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور پوچھا، جناب کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جیسے شکاری اپنے شکار کو گھیر کر شکار کرنے کی اس پوزیشن کی طرف لاتا ہے تو وہ بھی اس کو گھیر رہا تھا۔ اور اس نے پوچھا بھی سلام، دعا کے بعد بھی طبیعت کیسی؟ پوچھا کہ اب جناب آپ بتائیے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا بھی میں اب بمبئی کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو وہ چور کہنے لگا کیا اتفاق ہے کہ مجھے بھی بمبئی جانا ہے، میرا بھی سفر اسی راستے کا ہے، کیوں نہ ہم ساتھ مل کر وہ سفر کریں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ خیر جناب وہ چل پڑے اور سفر کا جو راستہ تھا، ایک تو مسافر ہے ہی ہے سنار، اور وہ چور ہے، وہ چور بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو خیر سارا دن سفر کرتے تھے اور رات کو جب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا تو پھر رات کو چور کی اپنی نیت اور اس سنار کی اپنی نیت۔ خیر اس نے جب دیکھا کہ سامان وغیرہ رکھنے کے بعد سونے کا وقت ہو گیا ہے تو اس نے نظر بچا کر اس نے دیکھا کہ جو چور تھا اس نے بھی اپنا جو اس کی کپڑوں کے اوپر ایک واسکٹ وغیرہ تھی وہ بھی اس نے اتار کر وہاں رکھی۔ تو اس نے اس کی نظر بچا کر وہ اپنا قیمتی ترین موتی اس کی واسکٹ کی جیب میں رکھ دیا۔ خیر وہ جب سکون سے سو گیا تو اس کے بعد چور اٹھا، اس نے اس کے سامان کی بھرپور تلاشی لی، ہر چیز کو بار بار کنگھالا، مگر اس کو بالکل بھی وہ موتی نہ ملا۔ خیر پریشان بھی ہوا، تھک بھی گیا، سو گیا۔ اگلے دن صبح اس نے پھر اس سے حال احوال اور بات چیت کرتے ہوئے باتوں میں پوچھا، وہ آپ کا موتی کہاں گیا جناب، جس کو آپ شب افروز کہتے تھے، اور وہ موتی ایسا تھا جو رات کو چمکتا تھا آپ کے بقول، مگر رات تو چمکا ہی نہیں، موتی کہاں تھا؟ اس نے اپنی جیب سے نکالا۔ وہ کیا کہ جب وہ صبح اٹھے تو اس نے اس کی نظر بچا کر، چور کی نظر بچا کر اس کی جیب سے نکالا، اپنی جیب میں رکھ لیا۔ تو اس نے کہا بھئی وہ موتی کہاں؟ اس نے اپنی جیب سے نکالا، یہ دیکھو یہ موتی، وہی شب افروز چمکنے والا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یار ساری رات تو میں نے اس کے سامان کی خوب تلاشی دی اور کچھ بھی پا نہیں سکا، اور موتی اس کی جیب سے نکل رہا ہے۔ خیر وہ جناب سارا دن پھر سفر کرتے رہے، رات کو پھر سو گئے، اور سونے سے پہلے اس نے بعین ہی وہی کام کیا کہ سب سے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ جب اس نے اپنا سامان وغیرہ رکھ لیا چور نے، تو اس نے کپڑے اتارے تو اس کی جیب میں نظر بچا کر اپنا موتی، وہ قیمتی ترین موتی، وہیں رکھ دیا۔ جب رات کو وہ پھر بے فکر سو گیا، دوسری رات چور پھر اٹھا اور اس نے جناب اس کے ان تمام کپڑوں کی، تمام سامان کی اچھی طرح تلاشی لی، مگر اس کو موتی نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ خیر تھک ہار کے سو گیا۔ صبح پھر اس نے کہا جناب وہ موتی آپ نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا، ہم نے تو جہاں بھی دیکھا ہمیں تو بالکل اس کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوا، اس کے تو درشن نہیں۔ اس نے اپنی جیب سے پھر موتی نکالا، یہ دیکھو یہ موتی ہے میرا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور اچھا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری رات تو میں نے اس کے سامان کی تلاشی لی ہے، نہیں نکلا، اب یہ نکل آیا ہے۔ خیر جناب خاموش سفر پھر سارا دن ہوتا رہا۔ رات کو پھر اس نے بعین ہی وہی کام کیا کہ اس سنار نے سونے سے پہلے نظر بچا کر اپنا قیمتی موتی اس کے کپڑوں میں رکھ دیا۔
یہ اس کی جیب میں ڈال دیا. یہ پھر سارا وقت ساری رات اس کو ڈھونڈتا رہا. صبح اس کو پھر ویسے ہی اسی سوال جواب کا سامنا کرنا پڑا. صبح اس نے اٹھتے ہی نظر بچا کر اپنا موتی، قیمتی موتی اس چور کی جیب سے جو رات کو رکھا تھا نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا. پھر اس نے پوچھا، جناب وہ موتی آپ کا کہاں ہے؟ آپ نے تو درشن ہی نہیں دیے، وہ رات کو چمکنے والا موتی. تو اس نے اپنی جیب سے پھر نکالا، دیکھو یہ موتی ہے. وہ بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے اس کے سامنے سچ بات کہتے ہوئے کہا، جناب میں آپ کا ہمراہی نہیں، آپ کا سفر میں ساتھی نہیں، میں تو ایک چور ہوں اور چوری کی غرض سے، چوری کی نیت سے آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اور یہ رات کا واقعہ عجیب ہے. میں آپ کو اپنا استاد مانتا ہوں، برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ موتی میری جیب سے صبح کیسے نکلتا ہے، یا رات کو آپ کی جیب سے نہیں ملتا، صبح آپ کی جیب سے نکلتا ہے. تو اس نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ تو نے میرے سامان کو تو ٹٹول لیا، اپنی جیب کو نہیں دیکھا. یہ موتی میں رات کو تیری جیب میں رکھ کے سوتا تھا. تو ان کی آپس میں یہ تکرار ہوئی اور کہیں آپ کو خیال آیا اس بات کا کہ کہیں آپ اور ہم بھی اسی کشتی کے سوار تو نہیں کہ ہم خود کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم کبھی نہیں دیکھتے. جو بھی عیب، جو بھی برائی نظر آتی ہے وہ سامنے والے میں نظر آتی ہے. ہم خود کو بہت بہت زیادہ صاف پاک سمجھتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے. اگر جھانک لیں تو دوسروں پر بات کرنے کا بالکل بھی ہمیں نہ خیال ہو، نہ دھیان ہو، نہ اس طرف کوئی جو ہے دوسرے کی عیب جوئی کا ہمارے دل میں کوئی پلان ہو. یہ قصہ اردو زبان میں آپ کے لیے لائے کہ اردو سمجھنے والے، اردو بولنے والے، ان کے لیے بھی ہماری قصہ کہانی جو ہے وہ چلتی رہے. اور اس کے بعد وہی روایتی بات، اگر پسند آئے گا تو یقینی طور پر سبسکرائب بھی کر لیں گے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.